انسان معاشرے میں جب جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی عمر کے منازل طے کرتا ہے، بہت سارے لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ بچپن سے لے کر تا وقت انتقال وہ جتنے لوگوں سے ملتا ہے، جتنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ان تمام کی شخصیات اس پر کچھ نہ کچھ اثر چھوڑتی ہیں۔ جو بالکل غیر جاندار چیزیں ہیں نا، آپ سمندر کے کنارے بیٹھ جائیں تو آپ کے جسم کو خنکی محسوس ہوگی، ٹھنڈک پہنچے گی، اور آپ آگ کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وجود حرارت محسوس کرے گا۔ انسان کا وجود ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی باہر کا خارجی اثر قبول کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پکا ہوں، مجھ پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ بات بہت زیادہ درست نہیں ہے۔ انسان بہرحال اثر قبول کرتا ہے۔ ہاں، جو لوگ علم میں، عمل میں اور نظریات میں بہت زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہ معلومات رکھتے ہیں، وہ کئی دفعہ سامنے والا جب بات کرتا ہے تو اس کی بات کا جواب یا رد ان کے پاس موجود ہوتا ہے، تو پھر وہ اس اثر سے بچتے ہیں، لیکن کلیتاً نہیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ اثرات عام لوگوں پر، میں کہہ چکا ہوں کہ جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں کسی بھی معاملے میں وہ تو بچ جاتے ہیں، لیکن عام لوگ بہرحال اثر قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنے بندوں کی اس کمزوری پر بھی اپنے بندوں کو یہ رہنمائی کی ہے کہ چونکہ تم نے اثر قبول کرنا ہے، لہذا اس طرح کرنا کہ صالح نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور جو برے لوگ ہوں ان سے خود بخود پرہیز کرنا، ان کے پاس ہی نہ جانا۔ ضروری نہیں ہے کہ بچے کو آگ جلا ہی دے، لیکن بچہ چونکہ اس کا اثر لے لے گا، وہ اسے پتہ نہیں کہ وہ آگ ہے، لہذا اس کی ماں اسے نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا تو آگ کے پاس جا ہی نہ، ایسا نہ ہو کہ تو چلا جائے اور تیرے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث یہ چنگاریاں بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا کہا اور برے لوگوں سے بچنے کا کہا، اور اگر قرآن مجید کی زبان میں سادہ ترجمہ کیا جائے تو ایک قوم کے پاس بیٹھنے کو کہا اور 2 مرتبہ پرہیز کا کہا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستوں پہ چلو جو انعام یافتہ ہے، وہ ایک گروہ بتایا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے بچو جن پر غضب ہوا اور وہ جو رستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ پرہیز کی باری آئی تو 2 لوگ بتائے، بھٹکے ہوئے سے بھی بچنا اور جو فضل والے نہ ہوں، غضب والے ہوں، ان سے بھی بچنا۔ تو صالح صحبت، اچھی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں۔ کیا مدد کرتے ہیں؟ وہ مالی مدد کرتے ہیں، ان کو معاشی طور پر سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ والی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ مومنوں کا کمال ہے۔ اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ نماز صحیح ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کی مدد یہ ہے ایک دوسرے کے لیے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، مل کے نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، قربان جائے، کیا انداز کریمانہ ہے رب کریم کا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا،
جن پر اللہ اپنے فضل سے ضرور رحم کرے گا، اللہ ضرور رحمت کرے گا ان لوگوں پر، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد خیر کے کاموں میں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ فوری طور پر انسانی ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام دیکھیں کتنا نفسیات کے قریب، کتنا آسان کر کے، کتنا انسانی سطح جس کو بڑی جلدی قبول کرے، اس طرح حضور نصیحت فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھلا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہی تمہاری اس کے لیے مدد ہے۔ تم اسے سمجھاؤ کہ یہ بات غلط ہے، تم اسے کہو کہ تم زیادتی پر ہو، تم اسے کہو کہ تم غلط بات پہ اڑ گئے، تم اسے سمجھاؤ کہ جس رستے کے تم مسافر بنے ہو یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے لیے۔ تم اپنے دوست کو، بھائی کو، عزیز کو، رشتہ دار کو قائل کرو کہ وہ غلط کام نہ کرے، یہ تمہاری مدد ہے اس کے لیے۔ تم مددگار بن گئے اپنے اس بھائی کے۔ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا۔ آج کل اس کا ترجمہ اور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کو سننا، اچھے لوگوں کی بات پر توجہ دینا۔ مولانا ایک مزاج ہے ذائقہ بدلنے کا، یعنی یہ طبیعت بڑی انوکھی ہے لوگوں کی، کہتے ہیں یہ تو بات روز سنتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہ سنیں، اس چہرے کو تو روز دیکھتے ہیں، کوئی انوکھا چہرہ نہ دیکھے۔ لیکن درویش کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پاہویں سونے ملن ہزارہ، آسان نہیں یار بٹونا۔ او بھائی یہ مطلب سنو تو صحیح جی فلانا کیا کہہ رہا ہے۔ او بھائی خدا کے بندے پہلے تو اپنوں کی تو سن لے، وہ تو سمجھ لے، اس پر تو تھوڑا سا تو غور کر لے۔ ہم اس طرح الجھ جاتے ہیں اور قصداً الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، ادھر بھی تھوڑا گئے، ادھر بھی تھوڑا گئے، اتنی بھی تھوڑی سنی، ٹھیک ہے، یہاں تو آپ پھر اتنا وقت رکھتے ہوں کہ سب کی بات سنیں، اور اتنی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اس کو پرکھ بھی سکیں، اور آپ اپنی ذہنی سطح پہ لا کے پھر صحیح کو صحیح کہنے کی طاقت رکھتے ہوں، غلط کو غلط کہنے کی اور جاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو آپ یہ کام کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو آپ اثر قبول کریں گے، پھر تو معاملات اور طرح کے ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ صالحین کی سنگت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے اس عنوان پر اس سے زیادہ قیمتی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے، اتنی بڑی بات۔ فرمایا انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے، اس لیے سوچ کے بنایا کرو کہ یار کسے بنا رہے ہو، غور کر لو، اس کو دوستی کو، یارانے کو، اٹھنے بیٹھنے کو معمولی سا کام نہ سمجھنا، آنے جانے کو، سفر کرنے کو معمولی سا کام نہ جاننا۔ بندہ اپنے دوستوں کے مذہب پہ ہوتا ہے، اس کے منہ میں زبان اپنی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے منہوں میں زبان اپنی ہوتی ہے، لفظ اپنے نہیں ہوتے، جملے کسی اور کے بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا اثر قبول کر چکے ہیں کہ جو انہیں یہاں تو راہ حق پہ لے گیا ہے، اور اگر جس کا وہ اثر لے رہے تھے بندہ غلط تھا تو وہ انہیں غلط ترک پہ لے گیا ہے۔ ایک بات خواجہ حسن بصری کی، اللہ صحیح لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کسی درویش کے عقیدت مند ہوتے ہیں، تربیت پا رہے ہوتے ہیں، رستہ صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب فٹافٹ ایک کوئی شخص بیچ میں گھستا ہے اور آگے کہتا ہے نہیں میں تجھے بتاتا ہوں معاملہ تو کچھ اور ہے، وہ بالکل سڑک پہ صحیح چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے غلطی کیا کی، انہوں نے ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیا، انہوں نے ہر اجلی چیز کو طیب جان لیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی، وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں۔ حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم شریف والے
حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا، وہ بیٹھنے لگا، طریقت سیکھنے لگا۔ وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے، انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی تھی، بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ تو بچہ بیٹھ گیا، حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے۔ تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آگ کہنے لگے پتر چل گھر چلیے۔ کہنے لگے جی ابا جی اور میں تے نہیں جانا، میں تے اتھی رہنا ہے۔ کہنے لگا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے۔ تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے۔ کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تانوں نہیں نہ کسے ویکھیا۔ یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو دیکھ لیا، میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا، اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اس لیے میں تو نظر میں آ گیا ہوں، مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں، میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا۔ تو عزیز دوست آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی سالے بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا۔ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی۔ آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، حلقہ احباب کا درست ہونا بڑا ضروری۔ آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا، جدوجہد کرتا رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ کو تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق۔ تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کنا کچھ تو سائیں پار چاہنے، دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا۔ واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک، یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا؟ میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا، ویسے ہی بائی دبے تو سامنے ایک بزرگ کا کال آ گیا۔ وہ کہنے لگے یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہیں، اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے۔ بندے بندوں کے محتاج، اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ بندے او ہو میرا تو رو رو کے برا حال ہو گیا، اور میں نے کہا تو کیا سوچنے لگ گیا تھا، تو کچھ ہے؟ میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی۔ وہ پتہ سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، اے دا پردہ چپایا ہی چلو بھلا ہو سی۔ الجھے نہیں، لوگ الجھا دیں گے آپ کو، چھوٹی سی بات کریں گے آپ الجھ جائیں گے، آپ کہیں گے ہو میری وجہ سے چل رہا، تیری وجہ سے کچھ بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں تیری وجہ سے چل رہا۔ بڑے بڑے تھے جو قبروں میں لیٹ گئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ کہاں میرے بھائی کسی کی وجہ سے نہیں، یہ نظام میرے رب کا ہے اور میرے مالک کی قدرت سے چل رہا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے۔ اس لیے الجھے نہیں، آپ کو لوگ الجھائیں گے، کہیں گے کب تک جی آپ تو فلانا تو بس ایسے ہوگا، نہ الجھے نہیں، کبھی نہیں الجھے۔ سنیں، ہمارے ارد گرد کے حلقہ احباب کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ داتا گنج بخش علی اجوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص طواف کعبہ کر رہا تھا۔ بڑے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، تو وہاں نا اپنی طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مطلب خزانے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو مطلب جو نظروں سے ہٹتے نہیں تو بندہ ان کے لیے دعا کرتا ہی رہتا ہے، لیکن زیادہ نہیں، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔
कम लोग होते हैं। आज हम जाते हैं बड़ा मुश्किल से सफ़र करके हरम शरीफ में, लेकिन बड़ी आसानियाँ, जहाज़ का सफ़र है, बहुत सारी आसानियाँ। तो एक बंदा 6 माह साल पैदल उसने सफ़र किया और हरम शरीफ पहुँचा, वहाँ उसने दुआएं मांगनी। अब उसे कोई और याद आता है, वो तो भाई खर्च हो गया, उसका तो वजूद थकन से चूर हो गया। लेकिन दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस शख्स का हाल ये था कि वो हज करने गया, जितनी बार भी देखा ना काबे का तवाफ़ कर रहा है, गुलाफ पकड़ा है और क्या पता क्या आ रहा है, या अल्लाह मेरे दोस्तों को ठीक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों की इस्लाह कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों पे फजल फरमा दे, या अल्लाह जो मेरे इर्द गिर्द रहने वाले हैं उन्हें अपना कुर्ब दे दे, उनका रास्ता आसान कर दे। वो कहते हैं एक दरवेश से ना ही रहा गया, उसने कहा खुदा के बंदे कुछ अपने लिए भी मांग, जितनी दफा तुझे देखा है तू कहता है या अल्लाह मेरे दोस्त ठीक कर दे, मेरे दोस्त ठीक कर दे। वो कहने लगा तुम्हें पता ही नहीं, ये भी मैं अपने लिए ही मांग रहा हूँ। उसने कहा अपने लिए किस तरह मांग रहा है? कहने लगा वो ठीक रहेंगे ना तो फिर मैं भी ठीक ही रहूंगा। जब चारों जानब से मशवरा ही खैर का मिलेगा तो मैं कैसे बिगड़ूंगा? जब वो सारे मुझे अच्छी राय देंगे और अच्छी तरफ ही कायल करेंगे तो कैसे काम खराब होगा? तो मैं बिलवास्ता अपने लिए ही अल्लाह से सवाल कर रहा हूं कि या अल्लाह इन्हें सवार दे ताकि मेरा भी फायदा हो जाए। अपने हल्का असर में एक तो खुद अच्छी बात करें, बुरी ना करें, और दूसरा ना कोशिश करें कि ऐसे लोगों के पास जाके बैठे, और जाके बैठने के लिए भी ना इंसान का पहले इरादा, पहले नीयत। हम जब किसी जगह जाते भी हैं तो हमारी नज़रें इतनी तायराना पहले पड़ती हैं, इतनी तनकीद करते हैं, पहले हमने अपने ज़हन में जो खाका बनाया होता है ना किसी का, पहले उसमें उसे तोलते हैं, पहले हम पूरी तरह निचोड़ के देखते हैं कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। उस जायचे में अगर कोई फिर भी पूरा उतर आए, फिर भी उसकी कही हुई बातों को उस ज़ौक़ से कबूल नहीं करते। जब आपका सीखने का मिजाज है तो फिर तो हमें कहा गया कि ये इल्म, ये मार्फत, ये तो मोमिन की गुमशुदा मिराज है, मोमिन की है, इससे गुम हो गई है। जहाँ से मिले वहाँ से हासिल करो, खैर की बात आप ज़हन बनाएं, अच्छा गुमान करें कि यार मैंने सीखना है, तो आप तालिब इल्म से भी सीख लेंगे, छोटे बच्चे से भी सीख लेंगे। अगर आपका ज़हन है और अगर ये नहीं है तो फिर मेरे भाई ऐनक इतनी तगड़ी है, इतनी सख्त है कि उसके शीशों पर कोई पूरा उतर सकता ही नहीं, तो फिर किस तरह सीखेंगे आप? हज़रत इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दरवेश थे, हज़रत अबू हाशिम उनका नाम था। कहते हैं बड़ी मजबूरी थी, मुझे कहीं जाना था तो कश्ती नहीं मिल रही थी। अचानक एक कश्ती गुजरने लगी तो मैं भी सवार होने लगा, तो मल्लाह ने मुझसे कहा कि ये एक साहब बैठे हैं, बड़े अमीर हैं, साथ उनकी कनीज़ है, इन्होंने मुझसे बुक कर ली है, सारी की सारी की अकीदा सी सालम करा लिया टांगा, वो सारी की सारी बुक कर ली है, तो मैं तो किसी को नहीं बिठा सकता। तो वो जो साहब बैठे थे बड़े सेठ आदमी थे, कहने लगे मियाँ आप किसी और कश्ती में जाओ। जो उनकी कनीज़ थी ना वो कहने लगी चेहरे से कोई नेक आदमी लगता है, चलो इतनी सवारियों की जगह है, किसी कोने खुदरे में बैठ जाएगा, हमारा क्या जाएगा। कहा अच्छा चलो आ जाओ। इतने मैं कोने में बैठ गया, थोड़ा रास्ता आगे गया, उन्होंने खाने का सामान निकाला, मुझे भी खिलाया, लेकिन खाते खाते मेरी नज़र पड़ी तो उसमें तो शराब के बर्तन भी थे माज़अल्लाह। फिर उस शख्स ने खाना खाने के बाद उस कनीज़ से कहा कि मुझे माज़अल्लाह गाना सुनाओ। वो गाने गाने लगी, ये मेरी तरफ मुतवज्जे होने लगा, मुझे कहने लगा सुनो। मैंने कहा मैं ये नहीं सुनता। फिर मेरी तरफ शराब बढ़ाई, मैंने कहा मैं नहीं पीता। तो कहने लगा तू क्या सुनता है, तू क्या सुनता है? तो कहने लगे मैं सुनाऊं क्या सुनता हूँ। कहा सुनाइए। फरमाते मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं इनकी जिंदगी दूर गुजर गई है मस्जिद से। उन्हें को बंदा चाहिए जो थोड़ा सा जाके पैगाम हक सुनाए। यानी उनको पता ही नहीं है कि दीन मीठा कितना है, हसीन कितना है, कुरान में चाशनी कितनी, सरकार की तारीफ का, नात खानी का रंग कितना शानदार है। मेरा ये मानना है कि जिसे रब रसूल के रंगों की खुशबू का पता चल गया ना, फिर दुनिया का कोई और रंग उसे अपनी तरफ मायल कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोगों ने सूंघा नहीं है, आए नहीं है, करीब नहीं आए। तो शेख अबू हाशिम कहते हैं, मुझे कहने लगा सुनाओ ना। अमीर आदमी था, कभी इस तरफ गया ही नहीं था। ढेरों लोग हैं जो नहीं मस्जिद जाते। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें दौलत की हिरस ने इतना
عجیب الجھا دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے تم. بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں مسجد میں نہیں آتے. تو کہتے ہیں میں نے اسے چند آیتیں سنائی, اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی. کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے, اب توبہ کر لوں تو مالک معاف کر دے گا. کارنامے خطرناک ہیں, پیچھے رجسٹر کالا سیاہ. معافی ہو جائے گی. دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری, معاف کر دے گا. تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو بندے کے آنے کی دیر ہے, اس کی رحمت تو فوراً ہی قبول کر لیتی ہے. ویسے بھی عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ, اونچیاں شانہ والے تجھے فضل کریں تے پھر تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے. کہتے اس نے اس کنیز کو آزاد کیا, دولت اللہ کی راہ میں خیرات کی, 40 سال میرے ساتھ رہا. پھر میں نے اس کی زبان سے سوائے خیر کے جملہ نہیں سنا. ایک کی بات کرتا تھا, کہتا تھا شیخ کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتے, زندگی سے یہ گلہ ہے کہ تو ذرا دیر سے ملا ہے. پہلے مل جاتے نا تو شاید میری زندگی کچھ اور دن بن جاتے, تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت. آپ فرماتے پھر وہ 40 سال کے بعد میرے سامنے انتقال ہوا, میں نے ہی دفن کیا, میں نے ہی قبر میں اتارا, جنازے کا اہتمام بھی میں نے ہی کیا. میرا یار تھا, دل لگ گیا تھا, پیار ہو گیا تھا, میں پریشان رہتا. ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر, میں نے اپنے رب کو بڑا ہی مہربان پایا ہے, میں نے اسے بڑا کریم پایا ہے, معاف کرنے والا پایا ہے, درگزر کرنے والا پایا ہے. اس نے فضل فرما دیا, میرے گناہوں پر اس کے عفو و درگزر کا قلم چل گیا ہے, اور میرے حق میں جو فیصلہ آیا ہے وہ رحمت والا ہی آیا ہے, فضل والا ہی فیصلہ آیا ہے. عزیز دوستو, تھوڑی دیر کسی نیک آدمی کی صحبت, ایک تو یہ ہے کہ وہ صحبت تقوی کی طرف مائل کرے گی, تو برے آدمی کی صحبت نا آپ کی طبیعت میں ہیجان پیدا کرے گی. ہیجان وہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو مل کے کہتے ہیں چھوڑ ساری دنیا داری ہے, پیسے ہوں تو سارے ٹھیک ہیں. یہ لوگ ہی ہیں جو یہ سبق بھی پڑھاتے ہیں. وہ لوگ ہی ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑ یار, کون سے درویش, کون سے مولوی, کون سے دیندار, سب اسی طرح کے ہی ہیں. یہ لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو میاں تم کس چکر میں پڑ گئے, ابھی تو اتنی عمر پڑی ہے. یہ سب چیزیں ہیں. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے گھروں کے مہمان نہ بننا, ورنہ بڑے بڑے اونچے اونچے مکان تمہارا بھی دل چاہے گا کہ کبھی میرا بھی اس طرح کا گھر ہو جائے نا. بڑے بڑے اونچے اونچے منصبدار لوگوں کے پاس نہ جانا, ورنہ تمہارا خیال بڑھے گا. دعوت کے لیے جانا, پیغام حق کے لیے جانا, وہ معاملہ ایک الگ ہے, لیکن اس شوق سے جانا کہ یہ بڑا آدمی ہے, فرمایا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. تمہارا دل کہے گا کہ تو اتنے بڑے گھر میں کیوں نہیں رہ سکتا. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے خیر والے لوگ تھے لیکن صحبت بری مل گئی, لوگ نہیں ٹھیک مل سکے, مشیر نہیں ٹھیک مل سکے, معاونین نہیں ٹھیک مل سکے, رستے میں رہ گئے. صحیح بخاری میں ایک بادشاہ کا واقعہ ہے, بادشاہ کا. میں نے جب اسے پڑھا تو میں حیران ہی رہ گیا کہ یہ جو مشیر وزیر ہوتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں بندے کو. ہمارے ایک وزیر صاحب نے تھوڑے دن پہلے کہا ہے بیچارے نا خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کا نظام تو چلتا نہیں, پھر وہ چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو ادھر الجھا دو تاکہ وہ اصل سے ان کی توجہ ہٹ جائے. انہوں نے کہا جی قائد اعظم اسلامی ملک نہیں بنانا چاہتے. وہ کون سا بنانا چاہتے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کے جواب میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو پاکستان بنانے والے تھے نا وہ آپ کی طرح کے لوگ نہیں بنانا چاہتے, آپ کی طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے. ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو مشیر بنا لیتے ہیں, وزیر بنا لیتے ہیں. یہ کتنی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, کتنی تباہی کرتے ہیں. دیکھیے بخاری میں موجود ہے, ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کو بلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی. ایک ایک بات اس نے حضور کے بارے میں پوچھی, اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے. ابو سفیان کہنے لگے نہیں, قربان جاؤں, میری مخالفت اپنی جگہ پہ, لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں,
40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया है। उनकी गोद में बेटियां खेलते मैंने देखी हैं। उनके मुकद्दस बाल मेरे सामने सफ़ेद हुए हैं। महबूब ने जब भी बोला हक और साची बोला है। उसकी न तबीयत में दीन उतर गया बादशाह की। उसने इसके जवाब में बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, कहने लगा जिसने बंदों से कभी झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। उसकी तबीयत तस्लीम कर गई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सच्चे और आखिरी नबी हैं। और उसने इजहार भी किया, कहने लगा मुझे ये तो उम्मीद थी कि अल्लाह के आखिरी महबूब अलैहिस्सलाम अपनी शानों, अजमतों, रिफतों, बुलंदियों समेत तशरीफ़ लाने वाले हैं, पर यह नहीं पता था कि वो अहले अरब में से आएंगे। उसने कहा मैं जल्दी से हाजिर होकर ना हुजूर की इताअत कबूल करता हूँ। लेकिन बादशाह था ना, बड़ा आदमी जो होता है ना वो अपने माहौल को ज़रा थोड़ा साथ लेकर चलना चाहता है। तो बादशाह ने भी ना अपने जितने उसके वज़ीर मुशीर थे उनको बुलाया और अपने महल में दावत दी। ज़रा अंदाज देखिएगा। और ख़ुद बाला खाने के ऊपर चढ़ गया, दरवाजे बंद कर लिए और ऊपर चढ़ के ना उन्हें बाला खाने से झांक के कहने लगा तुम्हें भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया अल्लाह के आखिरी रसूल तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मेरा ख्याल है कि हमारी और तुम्हारी बेहतरी और बका इसी में है कि हम बैठे ना रहें, जल्दी से जाके महबूब पाक के दामन को थाम लें, हुजूर की फर्मा बरदारी कबूल कर लें। जब बादशाह ने ये बात की तो वो जो वजीर थे, मुशीर थे, उनकी हालत इतनी खतरनाक हो गई कि वो तो दरवाजों की तरफ दौड़े कि खोलेंगे और नोच लेंगे बादशाह को। ये क्या कह रहे हैं माज़अल्लाह। इस कदर ज्यादा उन लोगों ने इजहार किया अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह दीन से दूरी का। जब बादशाह ने ये कैफियत देखी ना, ओहो, बंदे देख के रब रसूल से दूर रह गया। कहने लगा नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा ही रहा था कि तुम अपने दीन के साथ कितने पुख्ता हो। हम नहीं कहीं भी जा रहे, हम यहीं रहेंगे, यही हमारा दीन रहेगा। उन वजीरों ने, मुशीरों ने, दोस्तों ने, करीबी लोगों ने रसूलुल्लाह की गुलामी में नहीं आने दिया। इतना बुरा असर करते हैं ये मुशीर वजीर, इतना खौफनाक हाल कर देते हैं इंसान का करीब रहने वाले लोग के सामने करम का दरिया बह रहा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखो, वो दूर इसलिए रह गया कि उसके दोस्त ठीक नहीं थे, मशवरा देने वाले ठीक नहीं थे, करीब रहने वाले ठीक नहीं, ये दूर रह गया। और नजाशी कलमा पढ़ के महबूब का मुसलमान हो गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाया करती थी नजाशी वो खुशकिस्मत मुसलमान है कि जब वो दुनिया से गया तो उसकी कब्र से भी नूर निकला करता था। उसने नहीं बादशाह देखी, गुलामी की रसूल करीम। और इसने अपने मुशीरों पर, लोग तो यहां तक बुरी सोबत असर करेगी कि वो दीन से दूर ले जाएगी। और एक तो है दीन के करीब आना। ये जो बात आखिर में करने लगा हूं ना, ये ज्यादा तवज्जो तलब है। जो लोग कहते हैं ना मेरा दिल नहीं बदलता, जो लोग कहते हैं मेरी कैफियत नहीं बदलती, ज़ौक़ नहीं आता, तो ये हदीस बताती है कि ज़ौक़ भी कोई ख़ास सोबत मुयस्सर आए तो फिर ही कायम रहता है। वो जो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि अल्लाह का बंदा वो है जिसे देखो तो राबी याद आ जाए। ख़ास लोग होते हैं जिनकी सोबत में बैठने से इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है, दीन पर अमल करने को तबीयत चाहती है। ऐसे लोगों की सोबत कितनी मुफीद है वो हमें इस हदीस से अक्स करना है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मरकज़े वफ़ा और इस उम्मत के अदब और इश्क में उस्ताद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, ये दोनों हुजूर की बारगाह में गए, अंदाज का इख्तियार किया, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल की तो कैफियत दो किस्म की हैं। हुजूर जब हम आपके पास होते हैं ना, जन्नत और दोज़ख का जिक्र सुनते हैं, हमें यूं लगता है जन्नत और दोज़ख हमारी आंखों के सामने। दिल के अंदर फौरन जज्बात उभर आते हैं कि अब हर खैर का काम करना, अब जन्नत ही की तरफ माइल होना है। हमारी कल्बी कैफियत, हमारी बातनी कैफियत बदल जाती, नूरुन अला नूर हो जाता है सारा कुछ। लेकिन हुजूर जब हम आपकी बारगाह से उठ के घर जाते हैं, बाल बच्चों के पास जाते हैं, तो फिर वो हाल नहीं रहता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? तो महबूब ने क्या फरमाया, आप यकीन करें जो अहले तरीक़त और तसव्वुफ़ है ना, यहाँ उनकी रूहें मचल जाती हैं। हुजूर फरमाने लगे हालत एक तरह की नहीं रहती, हाँ
اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر کیفیت باطنیہ وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہو اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں۔